بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دو۔ چائے پینے سے گیس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ چنے کی دال کو اکثر کھاتا رہا کرو، یہ خون کی روانی کو درست رکھتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سو جاؤ، رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ لال رنگ کا پخانہ آئے تو بواسیر کی علامت ہے۔ بائیں پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جس جگہ پر چونٹیاں زیادہ ہوں اس جگہ پر 2-3 لونگ پھینک دو، چونٹیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ کالا نمک چاٹنے سے انسان کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ نارمل کھانے سے بندے کی اندر کی سستی اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چنے کی دال کا پانی گنجی سر پر سوتے وقت لگاؤ، 1 ہفتے میں بال آنے لگیں گے۔ بکرے کی ہفتے میں 1 بار کھا لیا کرو، طاقت آ جائے گی۔ دھوپ کی وجہ سے چہرے کی رنگت سانولی ہو تپے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر مل لیں۔ جب جلد خشک ہو جائے تو چہرے کو دھو لیں۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشے میں چمک آ جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ رات کو وضو کر کے سو جاؤ، برکت آ جائے گی۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان ہمیشہ سست رہتا ہے۔ نہارے منہ شہد چاٹ لینے سے زندگی پر کوئی بڑی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ اسپغول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوگی۔ جانوروں کی گردن کے پاس والا گوشت کھانے سے یہ حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم مچھروں کے گردے ہوتے ہیں، جب وہ آپ کا خون چوس لیتے ہیں تو ساتھ ہی آپ پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی صحت اچھی رکھنا چاہتے ہو تو چاول کے بعد دودھ پینے سے پرہیز کرو۔ پتے میں پتھری ہونے کی علامت، سینے میں تیزابیت اور معدے میں جلن کا احساس ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہارے منہ سیب کھائیں اور 1 لہسن کھائیں۔ زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھائیں۔ بد ہضمی سے ہونے والی سر درد اور گیس کے لیے نہارے منہ 1 سبز الائچی چبا کر کھا لیں۔ الائچی معدے کو مضبوط ترین بناتی ہے۔ زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ دیسی مرغی کھاؤ، دل کی نالی صاف ہو جائے گی۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے والے کے دل کے بال کبھی باندھے نہیں ہوتے۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاول استعمال کرنے چاہیے۔ ناک کے اندر بال نکل آئیں تو جان لیں کہ دانتوں کو کیڑا لگنے والا ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو جان لو یہ یرکان ہونے کی نشانی ہے۔ رات کے وقت جلد نیند آنے کی لگے آنکھوں کی نظر تیز ہونے کی علامت ہے۔ انڈوں کو جب بھی ابالیں پانی کو ضائع نہ کریں بلکہ اس پانی کو ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پیاز کو کاٹ کر اگلے دن اس کے استعمال کے لیے مت رکھو ورنہ پیٹ بیماریاں ہو جائیں گی۔ دال روٹی کھانے والے بندے کی جوانی دیر تک برقرار رہتی ہے۔ لیموں پانی پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ طوطے کی آواز سننے سے قوت سماعت بڑھتی ہے۔ درختوں اور پودوں کے پاس زیادہ رہنے سے چہرے کی جلد بوڑھی نہیں ہوگی۔ اپنا مسئلہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھے سے زیادہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قد رک جائے تو صبح سویرے الٹا لٹک لیا کرو، قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ خالی پیٹ پانی پی لیا کرو، اس سے پیشاب سفید اور پخانہ نرم آتا ہے۔ نہارے پیٹ بچے کو شہد چٹائیں، آپ کا بچہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ اگر روٹی پکاتے وقت توا روٹی کو جلاتا ہے تو اس پر کیلے کے چھلکے کو مسل دو۔ کڑوے بادام کبھی مت کھانا، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے گی۔ سفید زیرہ کینسر سے بچاتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ مردانہ کمزوری اور مرد جریان کے اندر سنگاڑا نہایت مفید چیز ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلایا کرو، اس کے دودھ میں اضافہ ہوگا۔
ملٹھی کو 5 منٹ تک چوس لے، گلا بالکل صاف اور ریشہ ختم ہو جائے گا۔ پیاز میں شہد ملا کر چاٹنے سے ہچکی سے نجات مل جاتی ہے۔ دانت میں شدید درد ہونے لگے تو جان لیں کہ دانت میں اپنی جگہ بدل رہا ہے۔ دودھ روزانہ پینے والے کا رنگ گورا ہوتا ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹا جائے تو ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ جو اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے پلائی جاتا ہے وہ کھانے کے وقت وضو کر لیا کرے۔ پیاسے کو پانی پلانے سے آپ کے رزق میں بھی اتنا اضافہ ہو جائے گا۔ مہمان آئے تو سب سے پہلے کھجوریں کھلاؤ، اس سے رزق بڑھے گا۔ اگر الٹیاں نہ جان چھوڑ رہی ہوں تو زیرو کے کیپسول میں لال پسی ہوئی دیسی مرچ بھر کر کھلا دو، ہیضہ اور الٹیاں رک جائیں گی۔ آزموت ٹوٹکا ٹھیک دوپہر کے وقت، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، باوضو بیٹھ کر یا رحمان 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی میں سلائی تر کر 7 سلائیاں دکھتی آنکھوں میں 3 دن تک لگاؤ، انشاءاللہ آرام ملے گا اور پھر کبھی آنکھ نہیں دکھے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بازاروں میں مچھروں سے بچاؤ کے لیے جتنی پروڈکٹس ہیں وہ سب کی سب انسانوں پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہیں؟ سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ دودھ میں کشمش ڈال کر کھانے سے دل کو طاقت مل جاتی ہے۔ تیز ٹھنڈے پانی کو استعمال سے آپ کے بال چڑھنے لگ جائیں گے۔ خالی پیٹ نہاؤ، جسم گرمی سے بچ جائے گا۔ زمین سے ہمیشہ بغیر سہارے کی اٹھا کرو، آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ بیر کے درخت پر شہد کا پانی چھڑک دو، بیر کا درخت پھل میٹھا دینا شروع کر دے گا۔ اگر خواب کے اندر میٹھا پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوبصورت ہونے کی نشانی ہے۔ مسور کی دال استعمال کرنے سے پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کا ہاضمہ خراب رہنے لگے اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، ان کو گنے کا رس پلاؤ۔ سونف کی روٹیاں بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری کا مسئلہ ہو، ایسے لوگ غمگین رہتے ہیں۔ زیادہ پریشانی معدے کو کمزور کر دیتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ نوٹوں کے اندر انتہائی خطرناک اور پھیلنے والی بیماریاں کے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ نوٹوں کی وجہ سے ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تھوڑے سے پانی کے اندر سرکہ ملا کر سبزی میں چھڑک دو، سبزیاں تازہ رہیں گی۔ اگر بچہ بہت زیادہ رونے لگے تو دن میں چند مرتبہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کے 3 بار پڑھ کر بچے پر دم کر دیں۔ جس جگہ پر سوجن ہو جائے وہاں برف کی ٹکور کریں، سوجن ختم ہو جاتی ہے۔